نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر ایک جان کے لیے موت یقینی ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، بے شمار جن و انس اور اللہ رب العزت کی مخلوقات اس دنیا میں آئیں، لیکن ہر ایک کے لیے ایک خاص وقت مقرر تھا، اور جیسے ہی ان کا وہ وقت پورا ہوا وہ اس دنیا سے ختم ہو گئیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں آئی تھی کہ جن کا ثبوت آج ہمیں زمین کے نیچے دفن ملتا ہے۔ آج سائنسدان زمین کو کھود کر سمندر کی گہرائیوں میں جا کر ان چیزوں کی معلومات اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ چیزیں دنیا میں ہوا کرتی تھی، لیکن ان کا وقت جب ختم ہوا تو یہ بھی فنا ہو گئیں۔ بڑے بڑے جانور، عظیم الشان عمارتیں، بڑے بڑے لوگ، ایسی عمارتیں کہ آج کے ماڈرن دور میں بھی ان کے بارے میں سوچنا اور مشکل نظر آتا ہے۔ اس قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس آخر ایسی کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی کہ جو لوگوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی، اور پھر آخر کیا ہوا ان کے ساتھ جو پھر دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں ختم کر دیں گے، فنا کر دیں گے، اور تمہارے بعد ایک ایسی قوم کو آباد کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی، بلکہ وہ فرما بردار ہوگی۔ بہت سی بڑی بڑی قوم جنہوں نے ناشکری کی، سرکشی کی، اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہوئی، اور پھر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اور آج جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ زمینوں کو کھود کر ان کے دفینے نکالتے ہیں، اور زمین کھود کر ان کی نشانیاں نکالتے ہیں، اور اس پر سرچ کرتے ہیں کہ یہ کتنے سال پرانی ہے۔ ہزاروں سال پرانی چیزیں آج دریافت ہوتی ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتی ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے ہی وہ وقت ختم ہوگا اس چیز کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، یا پھر کوئی جانور ہو، پرندے ہوں، بڑی بڑی عمارتیں ہوں، کوئی بھی چیز جب ان کا وقت ختم ہوگا وہ چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ یہ چاند و سورج، جب سورج نکلتا ہے تو بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ وہ باہر آتا ہے اور اپنی روشنی سے ساری دنیا کو منور کرتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو اس کا دن بھر کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے، وہ ڈھل جاتا ہے، اور پھر چاند کی برآمد ہوتی ہے، چاند باہر آتا ہے، اور چاند اپنی بھینی روشنی سے ساری دنیا کو منور کرتا ہے، اور پھر جب اس کا بھی وقت ختم ہوتا ہے تو پھر وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہر روز نہ جانے کتنے جنازے ہماری آنکھوں کے سامنے سے اٹھتے ہیں، نہ جانے کتنے جنازے میں لوگ شرکت کرتے ہیں، ان کے قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لوگوں کو لے جاتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود غفلت میں پڑے ہیں۔ اس غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہمیں مرنا ہی نہیں، حالانکہ اس بات کا یقین وہ خود کرتے ہیں کہ موت یقینی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے پیچھے ایسے پریشان ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز بھول گئے، صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئے۔ وہ انسان
जो दुनिया में तकब्बुर के तौर पर जमीन पर पैर पटक कर चला करता था, जो अपने जिस्म पर मक्खी तक बैठना गवारा नहीं करता, जो अपने इर्द गिर्द गरीब और कमजोर लोगों को देखना गवारा नहीं करता, आज उस शख्स की मैयत पड़ी है। वो बेयारो मददगार पड़ा है, वो लावारिस पड़ा है, वो ऐसा पड़ा है जैसे कि किसी भूखे के सामने खाना रख दिया जाए और उस खाने को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे की चाबी भी उस बंदे को दे दी जाए, लेकिन उसे उस दरवाजे को खोलने का तरीका मालूम नहीं, तो वो जिस तरह से तड़पता होगा भूख की वजह से, हाथ में चाबी मौजूद है लेकिन दरवाजा ना खोल पाने की वजह से वो अपनी भूख को बर्दाश्त कर रहा है, वो तड़प रहा है। वही हाल उस मुर्दे का होता है जब वो अपनी आंखों से अपने मुर्दा पड़े हुए जिस्म को देखता है और वो देख रहा होता है कि उसका ये जिस्म जो है आज गस्साल के रहमो करम पर है। आज नहलाने वाले उसे कभी दाहिनी करवट पर लिटाते हैं, कभी बाएं करवट पर लिटाते हैं, उसे कफन पहनाने वाले कभी उठाकर बिठाते हैं, कभी लिटाते हैं। गर्ज के हर तरह से उसके जिस्म का इख्तियार वो खो चुका है और लोगों के रहमो करम पर आ चुका। वो लोग जिनको वो देखना पसंद नहीं करता था, आज वही लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, आज वही लोग उसके जनाजे को कंधा दे रहे हैं, आज वही उसकी कब्र के लिए मिट्टी खोद रहे हैं। एक जबरदस्त आलिम और मुहद्दिस और मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मरने वाला हर चीज को जानता है, हत्ता कि गस्साल से कहता है, गुस्ल देने वालों से वो कहता है कि तुझे खुदा की कसम है तू गुस्ल में मेरे साथ नरमी कर। और जब वो अपने जनाजे की चारपाई पर होता है तो फिर उस मुर्दे से कहा जाता है कि अपने बारे में लोगों की बातें सुन, और उस वक्त हकीकत वो अपनी आंखों से देख लेता है कि जो लोग उसके मुंह पर उसकी तारीफें किया करते थे, उसकी मदहो सताइश किया करते थे, आज वो लोग उसके इस दुनिया से चले जाने पर कितने खुश नजर आ रहे हैं। और जिन लोगों से वो नफरत किया करता था, जिनको वो देखना तक पसंद नहीं करता था, दौलत और तकब्बुर में वो इस कदर चूर हो चुका था कि वो अपने अपनों को नहीं पहचानता था, आज वही लोग उसके गम में निढाल हो चुके हैं। वो हकीकत को उस वक्त पहचानता है जब फिर उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय कब्र में जाने के। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुर्दा जब तख्त पर रखा जाता है और उसे लेकर अभी 3 कदम ही चले होते हैं कि वो बोलता है और उसके कलाम को इंसानों और जिन्नों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है सुनाता है। और वो मुर्दा कहता है कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे जनाजे को उठाने वालों, तुम्हें दुनिया धोखे में ना डाल दे जैसा कि मुझे धोखे में रखा, और जमाना तुम्हारे साथ ना खेले जैसा कि मेरे साथ खेला। मैंने जो कुछ कमाया वो अपने वुरसा के लिए छोड़ दिया। अल्लाह अज़्ज़वजल क़यामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा और मेरी गिरफ्त फरमाएगा। हालांकि तुम लोग मुझे रुखसत करते हो और मुझे पुकारते हो, मेरे लिए रोते हो, लेकिन इतना कुछ भी होने के बावजूद उसको ये रोना, चीखना, चिल्लाना, उसके गम में निढाल होना उस मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। उस वक्त कैसी बेकसी होगी, कैसी बेबसी होगी जब रूह जिस्म से जुदा हो चुकी होगी। वो आलम किस कद्र बेबसी का आलम होगा जिस वक्त बेशकीमत कपड़े उतारे जा रहे होंगे, गुस्साल नहला रहा होगा, लट्ठे का कफन पहनाया जाएगा। कैसी हसरत की घड़ी होगी जब जनाजा उठाया जा रहा होगा और वो दुनिया जिसे सवारने के लिए उम्र भर भाग दौड़ की थी, जिसकी खातिर रातों की नींदें उड़ाई थी, तरह तरह के खतरे मोल लिए थे, हासिदीन की रुकावटें खड़े करने के बावजूद जान की बाजी लगाकर दुनिया का माल कमाते रहे, खूब दौलत बढ़ाते रहे, जिस मकान को मजबूत तामीर किया था फिर उसको तरह तरह के फर्नीचर वगैरह से आरास्ता किया और वो सभी कुछ छोड़ करके आज रुखसत होना पड़ रहा है। आह वो कीमती लिबास खूंटी पर टंगा रह जाएगा।
وہ کار جسے اپنی جان سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، وہ گیرج میں کھڑی رہ جائے گی۔ کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب، ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی اور خوشبوؤں سے مسکراتی ہوئی ناپیدار دنیا کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ کس قدر بے بسی کے عالم میں ہوگا، وہ کتنا بھی چیخے چلائے، وہ کچھ بھی کہے، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا، اور کوئی سن کر کے بھی کر بھی کیا سکتا ہے، کیونکہ جب روح جسم سے نکل گئی، جب روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر قبر کے سوا اور کوئی جگہ نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح کے عبرت بھرے الفاظ ان کی زبان سے نکلے، عبرت کے وہ پھول لٹانے لگے کہ اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے، جو اس دنیا میں بڑے مرتبے پہ فائز ہے، آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، اور اس جہاں میں جو مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کی تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے اور لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے کیونکہ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض تو خوش نصیب ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں۔ او نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی اپنے سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے، یاد رکھ یہ سب کچھ کل تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور یہ صدمہ ان کو اس قدر لگا کہ ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا اور شاید کچھ سمجھ کر اور شاید کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا، دنیا کے علوم و فنون حاصل کرنا، دنیا کی ڈگری حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تو اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ موت جب آتی ہے تو ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے۔ ان کا زبانی قول تو یہ ہے، وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، مگر ان کے اعمال اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، ہماری روزی کا کفیل ہے، مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انہیں مرنا ہی نہیں۔ جو پہلی بات بندے کہتے ہیں، پہلا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں، ایسے ہیں جیسے ان کا کوئی مالک ہی نہیں۔ دیکھیے جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر ہم سستی کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا حکم ہے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو روزے نہیں رکھتی۔ اسی طرح اور بہت سارے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں جس کو ہم پابندی کے ساتھ نہیں کرتے۔ دوسرا دعویٰ بندہ یہ کرتا ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے، مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ ایسا وہ ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ انہیں اس دنیا میں صرف مال جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اللہ رب العزت کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، سود کے قرضے لیتے ہیں اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچتے ہو؟ روزی کے یہ حرام ذریعے کیوں اختیار کرتے ہو جب تمہارا یقین ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے؟ ارے اللہ تو ایک چڑیا کو بھی رزق دیتا ہے، تو پھر اس نے تمہیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر وہ تمہارا رزق کیسے روک سکتا ہے؟ جب تک تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے اللہ رب العزت نے تمہارا رزق تمہارے گلے پر لکھ کر ٹانگ دیا ہے، تمہیں ہر حال میں وہ ملنا ہے۔ بس اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم حلال ذریعہ اختیار کرو۔ اور تیسرا دعویٰ کہ دنیا سے بہتر تو آخرت ہے۔ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود افسوس ہے کہ انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے، صرف دنیا کی دولت سمیٹنے کے لیے ہی مصروف ہے۔ بندہ اکثر دنیا کے مال ہی کا مت والا نظر آتا ہے اور اس کے جینے کا طرز یہ بتاتا ہے، اس کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ گویا اسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔
चौथा दावा जो वो करता है कि एक दिन मरना पड़ेगा, यकीनन हमें एक दिन मरना पड़ेगा, ये तस्लीम करने के बावजूद अफसोस सद अफसोस, जिंदगी का अंदाज ऐसा है गोया कभी मरना ही नहीं। देखिए हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमें एक दिन मरना ही पड़ेगा, इस दावे के वो अमली तस्वीर थे। उनकी जिंदगी का अंदाज ये था कि हर वक्त इस तरह सहमे रहते जैसे उन्हें सजाए मौत सुना दी गई हो, जिसको आजकल ब्लैक वारंट कहते हैं। हालांकि इन मानों में से हालांकि हर इंसान के लिए ब्लैक वारंट जारी हो चुका है, जो भी पैदा हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा। हर जानदार पैदा होने से कबल ही हिट लिस्ट पर आ चुका होता है, यानी पैदा होने से पहले ही उसकी रोजी और उम्र का तयन हो गया होता है, बल्कि उसके दफन होने की जगह भी मुकर्रर हो चुकी होती है। और माँ के शिकम में इंसान का पुतला बनाने के लिए फरिश्ता जमीन के उस हिस्से से मिट्टी लाता है जहाँ ये बंदा उम्र गुजारने के बाद, जिंदगी खत्म होने के बाद मरकर दफन होगा। सुनो, गौर से सुनो, बंदा अपने हिस्सों की रोजी खाकर, जिंदगी गुजार कर, लोगों के कंधों पर जनाजे के पिंजरे में सवार होकर जब जानिबे कब्रिस्तान जाता है, उस वक्त क्या कहता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर लोग मरने वाले का चीखना चिल्लाना, उसका ठिकाना देख लें, उसका कलाम सुन लें, तो मुर्दे को भूल जाएं, वो अपनी जानों पर रोने लगे। जब मुर्दे को तख्त पर रखकर उठाया जाता है, उसकी रूह फड़फड़ा कर तख्त पर बैठकर निदा करती है, ऐ मेरे अहलो अयाल, दुनिया तुम्हारे साथ इस तरह ना खेले जैसा कि उसने मेरे साथ खेला। मैंने हलाल और हराम माल जमा किया और फिर माल दूसरों के लिए छोड़ दिया, उसका नफा उनके लिए है, उसका नुकसान मेरे लिए। जो कुछ भी मुझ पर गुजरी है उससे तुम डरो, उससे तुम इबरत हासिल करो। हर जनाजा ये कहता है, पुकार पुकार कर कहता है कि ऐ पीछे रह जाने वालों, जिस तरह आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अनकरीब तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे आना है। यानी ये जनाजा हमारी रहनुमाई कर रहा है। जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ऐ जहां वालों, जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ऐ जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ। हजरत सैयदना सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताते हो या हम बताएं? सैयदना सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने कब्र से वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनवाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, कफन तार तार हो गए, बाल झड़कर बिखर गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और हमारे नथनों से पीप जारी है, और हमने जो कुछ आगे भेजा, जो भी अमल किए उसको पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा उसका नुकसान उठाया। मैं यहाँ आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाती चलूं, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं बल्कि अभी फिलहाल दौरे हाजिर की ही बात है कि एक बुजुर्ग ने बताया, एक रात में कब्रिस्तान के अंदर ताज़ा कब्र के पास बैठ गया ताकि इबरत हासिल हो। बैठे बैठे औंघ आ गई और कब्र का हाल मुझ पर मुनकशफ हो गया। क्या देखता हूँ कि कब्र वाला आग की लपेट में है और चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ,
میں نے کہا کہ میں کیسے بچاؤں؟ اس نے کہا کہ تھوڑے ہی دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر فلم دیکھ رہا ہے، جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے، خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ وہ عیش و کوشوں میں نہ پڑے، وہ یہ ٹی وی نہ دیکھا کرے، کیونکہ اسے میں نے خریدا تھا اور اب اس کی وجہ سے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اولاد کی دنیاوی تربیت تو کی لیکن اسلامی تربیت نہ کی، انہیں گناہوں سے نہ روکا اور قبر و آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا۔ قبر والے نے اپنا نام و پتہ بتایا، چنانچہ صبح قریبی بستی میں واقع مرحوم کے گھر پہنچے۔ نوجوان نے رات ٹی وی پر فلم دیکھنے کا اعتراف کیا تو بزرگ نے جب اس کو اپنا خواب سنایا تو وہ صدمے سے رونے لگا اور اس نے اپنے گھر سے ٹی وی باہر نکال پھینکا۔ اس ٹی وی کو آج لوگ عام سی چیز سمجھ چکے ہیں، یہ عام سی چیز اتنا بڑا وبال پیدا کرتی ہے کہ اس کو مردہ ہی سمجھ سکتا ہے، زندوں کے لیے تو یہ عیش و عشرت کا سامان ہے، لیکن جو اس کو خرید کر لایا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، یہ بیان آپ لوگ ضرور سنیے اور اس کو اپنے قریبی، اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اس حقیقت سے جو پردے میں پڑے ہیں، جو اپنے آنکھوں میں پٹی باندھے گھوم رہے ہیں، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلیں۔ ان کو اس بات کا یقین تو ہے کہ مرنا ہے، لیکن ان کا طرز عمل ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے کہ کبھی مرنا ہی نہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس ہو اور وہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کریں تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ وہ اگر اصلاح کر لیں اپنی تو پھر اس کا فائدہ آپ کو بھی پہنچے، اور آپ اپنی اصلاح کر لیں تو اس کا فائدہ ہماری ٹیم کو بھی پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔